الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب ان ربك لبالمرصاد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آئیے ہمارا پاک قائد و جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد ارم کے ساتھ جو اونچے ستونوں والے تھے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، کہ ان کے جیسا زور و قوت والا شہروں میں پیدا نہ کیے گئے تھے۔ اور سمود کے ساتھ کیا معاملہ کیا، جنہوں نے وادی القریٰ میں مکانات کی تعمیر کے لیے پہاڑ تراشے۔ اور فرعون کے ساتھ کیا معاملہ کیا جو میخوں والا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی اور پھر فساد پھیلایا، تو تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ بے شک تمہارے پروردگار کے نگاہ قدرت سے کچھ غائب نہیں ہے، یعنی اس کا عذاب ان ظالموں اور سرکشوں کی طاق میں ہے۔ چنانچہ قوم عاد کو گرجدار تیز طوفانی آندھی سے تباہ کر دیا گیا۔ قرآن کا فرمان ہے ایک دوسرے مقام پر، وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور عاد کو ہلاک کیا گیا ایک تیز طوفانی آندھی کے ذریعے سے۔ عاد کے بیٹوں میں شداد تھا، جس نے دنیا میں اقتدار کی مسند بچھائی اور خدائی کا دعویٰ کیا۔ جب اس سے کہا گیا کہ ایمان لاؤ تاکہ اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے، تو اس نے کہا کہ جنت تو میں خود بنا سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اپنے خیال میں جنت کی تعمیر شروع کی، اپنے تمام تر وسائل استعمال کیے۔ جو کچھ حقیقی جنت کے بارے میں بتایا گیا تھا اس طرح کی کوئی بات بنانے کی کوشش کی اس نے، مگر کہاں جنت اور کہاں شداد کی جنت۔ جب اس کی جنت مکمل تعمیر ہو گئی تو انتہائی ہجوم کے ساتھ اپنی پوری قوم کے ساتھ اپنی مصنوعی جنت میں داخل ہونے کے لیے روانہ ہوا، اور دروازے پہ قدم رکھا تو جناب اسرائیل پہنچ گئے۔ اور جب موت کو اپنے سامنے دیکھا تو اس نے کہا مجھے اتنی مہلت تو مل جائے کہ میں اپنی جنت میں داخل ہو جاؤں، ایک نظر دیکھ لوں۔ تو فرمایا گیا، فیصلہ کیا گیا کہ نہیں، ظالموں کی سزا یہی ہے۔ اور پھر اس کی جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہی اس کو موت نے آ گھیرا۔ اس کے بعد اس کی پوری قوم تباہ کر دی گئی۔ قوم سمود کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، اور قوم سمود کو ایک چنگھاڑ کے ذریعے سے ہلاک کر دیا گیا۔ سمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا نام ہے، جس نے معجزہ طلب کیا تھا۔ پہلے یہ جان لیجئے کہ اس قوم کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ لوگ پہاڑ تراش کر کے اپنے مکانات بناتے تھے۔ اوپر سے پہاڑ نظر آتا اور نیچے
ان کے مکانات ہوتے، محلات ہوتے جس میں زندگی گزارتے تھے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کے ان قلعوں کو تباہ نہ کر سکے گی جو انہوں نے اپنی رہائش کے لیے پہاڑوں کے اندر، پتھروں کے اندر بنا رکھے ہیں۔ چونکہ پہاڑوں میں رہتے تھے، پہاڑی لوگ تھے اور بڑے طاقتور تھے، تو جب جناب صالح علیہ السلام نے انہیں دین کی دعوت دی تو انہوں نے معجزہ طلب کیا کہ اگر آپ اس پہاڑ سے ایک اونٹنی پیدا فرما دیں، اگر اونٹنی پیدا ہو جائے تو ہم ایمان لائیں گے۔ یاد رکھیے، جب کوئی قوم نبی سے معجزہ طلب کرتی ہے اور اس کے مطالبے معجزہ دکھایا جائے اور وہ قوم ایمان نہ لائے تو اس کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بار بار عقائد و جہاں سے معجزہ طلب کیا گیا، مگر آپ نے اختیار کے باوجود معجزہ نہیں دکھایا، اس لیے اگر وہ ایمان نہ لاتے تو تباہ کر دیے جاتے۔ یہ بھی آپ کی رحمت للعالمین تھی۔ ہاں، بغیر مطالبے کہ آپ نے بہت سے معجزات دکھائے اور دیکھنے والے ایمان بھی لائے، لیکن شق القمر کا معجزہ جس نے طلب کیا تھا، جب وہ ایمان نہیں لایا تو اسے بدر کے میدان میں ہلاک کر دیا گیا۔ جب پوری کوئی قوم معجزہ طلب کرتی ہے اور معجزہ پیغمبر دکھا دیتے ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتی تو پوری قوم تباہ کر دی جاتی ہے۔ چنانچہ جناب صالح علیہ السلام کی قوم نے معجزہ طلب کیا اور جناب صالح علیہ السلام نے دعا کی اور پتھر پہاڑ سے اس کا سینہ چیرتی ہوئی ایک اونٹنی پیدا ہوئی جو حاملہ تھی، اور اس نے بچہ بھی دیا۔ چونکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی، اس لیے پیغمبر نے کہا تھا خبردار اسے کوئی تکلیف نہ پہنچانا، یہ آزاد ہوگی چراگاہوں میں جانے کے لیے، تم اسے روکو گے نہیں۔ لیکن وہ ظالم قوم، اس نے کوچ کاٹ دی، اس کی تکلیفیں پہنچائیں، تو پھر اس کے بعد ان پہ ایک ایسا عذاب آیا کہ ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہ گیا۔ پہاڑوں میں رہتے تھے، ان کا خیال تھا کہ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی، مگر ایک چنگھاڑ تھی کسی فرشتے کی جس کی بنیاد پہ ان کے محلات درہم برہم ہو گئے اور وہ پہاڑوں میں دفن ہو کر کے رہ گئے۔